अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इस्लामाबाद पुलिस वेब टीवी पॉडकास्ट। सबसे पहले इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से तमाम देखने वालों को आने वाली ईद की ढेरों खुशियां मुबारक। ईद उल अजहा के मौके पर इस्लामाबाद में कायम शुदा मवेशी मंडियों, ईदगाहों और सैर व तफरीह के मकामात पर ट्रैफिक की रवानी को बहाल रखने के लिए इस्लामाबाद पुलिस ने क्या इक़दाम उठाए हैं, इस हवाले से आज हमने मद्दू किया है कैप्टन रिटायर्ड सैयद ज़ीशान हैदर साहब को, जो कि इस टाइम चीफ ट्रैफिक ऑफिसर हैं। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं सर आप? बिल्कुल ठीक। सर, हमने देखा है इस्लामाबाद में मुख्तलिफ जगहों पर मवेशी मंडियाँ जो है वो कायम की गई हैं। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक का ये जो हुजूम है मंडियों के इर्द गिर्द, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या इक़दाम उठा रही है? देखिए मैम, ये हर साल इसी तरीके से मंडियाँ जो है वो डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर लगाई जाती हैं। पिछले सालों में काफ़ी जगहों पे रश रहा, स्पेशली आखिरी दिनों के अंदर, और चूँकि मशरूफ शाहराहें बिल्कुल इन मंडियों के आसपास होती हैं तो वहाँ पे ट्रैफिक की कंजेशन और ट्रैफिक जैम भी हो जाता था। पिछले सालों से लेसन सीखते हुए इस दफ़ा हमने ओवर 100 अपने एहलकार जो है वो मंडियों के इर्द गिर्द डिप्लॉय किए हैं, जो ऑफिशियल 6 मंडियाँ हैं। उसके अलावा हम स्ट्रांगली डिस्करेज कर रहे हैं जो भी इलीगल मंडियाँ रोड्स के आसपास लेकर जानवर खड़े हो जाते हैं उन लोगों को, और सीडीए की टीम्स इसके ऊपर बड़ा काम कर रही हैं पुलिस के साथ मिलके, और इलीगल मंडियाँ एक तो हम रिमूव करवा रहे हैं ताकि ट्रैफिक का कंजेशन ना हो। और जो लीगल 6 मंडियाँ हमारी हैं उसमें 100 के करीब एहलकार उन तमाम मंडियों के ऊपर लगे हुए हैं 2 शिफ्ट्स के अंदर, रात को भी और दिन को भी। और हमने इंतजामिया के साथ मिलके डेजिग्नेटेड पार्किंग प्लेसेस बनाई हैं इस दफ़ा, ताकि वहाँ पे लोग गाड़ियाँ पार्क करें और रोड्स के ऊपर गाड़ियाँ पार्क ना करें, ताकि बाकी लोग भी इनकन्वीनियंस से बचें, और वो लोग जो खुद गाड़ियाँ पार्क करेंगे उनके खिलाफ बड़ा स्ट्रिक्ट हम एक्शन ले रहे हैं। गाड़ी उनकी कॉन्फिस्केट होगी, उन्हें थाने जाना पड़ेगा। तो हम ये नहीं चाहते कि ईद की खुशियाँ किसी की ख़राब हों, हम चाहते हैं कि आप फैमिली के साथ ईद की खुशियाँ सेलिब्रेट करें, इसलिए प्रॉपर डेजिग्नेटेड प्लेसेस के ऊपर गाड़ियाँ पार्क करें। सर, आपने तो बड़ा सख्त निज़ाम रखा हुआ है, बड़ा ड्राई हुआ है आवाम को। मैम, ये ज़रूरी है, लॉ की इन्फोर्समेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और इस तरह के इक़दामात हमें एक्सट्रीम केसेस के अंदर लेने पड़ते हैं जब कोई आप आराम से या प्यार से बात नहीं मान रहा होता, तो फिर स्ट्रिक्ट उसके साथ होना पड़ता है। बिल्कुल। अच्छा, ईद उल अज़हा करीब आ रही है सर, सबसे पहले ये बताइएगा कि लोग जो सैरगाहों के लिए निकलते हैं तफरीह के लिए, उन्हें किन अमूर का ख्याल रखना चाहिए? ईद का दिन जो है वो लोग अपने घर वालों के साथ खुशियाँ सेलिब्रेट करते हैं। बहुत सारे लोग इस्लामाबाद से बाहर जाते हैं, अपने गांव जाते हैं अपने घर वालों के साथ सेलिब्रेट करने के लिए। और ईद के दिन तो नहीं, सेकंड और थर्ड डे के ऊपर बहुत सारे लोग तफरीगाहों का रुख करते हैं। उसमें जो 2 बड़ी तफरीगाहें हैं हमारी, एक रावल लेक के पास लेक व्यू पार्क और दूसरा दामन एको, ये 2 जगह फैमिली पार्क डिक्लेयर की हैं इंतजामिया ने, और इनमें सिर्फ फैमिलीज अलाउड होंगी। ये लास्ट टाइम पे भी हमने ईद पे किया था और इस दफा भी हम ये ईद पे इंश्योर करेंगे। फैमिलीज को किस बात का ख्याल रखना चाहिए? फैमिली पार्क के अंदर आके वो आराम से एंजॉय कर सकते हैं। मेरा मैसेज उन यंगस्टर्स के लिए है जो अकेले बाहर निकलते हैं, 2-2, 3-3 लोग एक बाइक के ऊपर आते हैं, कुछ वन व्हीलिंग करने के लिए, कुछ वैसे हुल्लड़बाजी के लिए, तफरीगाहों में जाने के लिए। चांद रात के ऊपर, छोटी ईद पे चांद रात का भी बड़ा स्पेशल एक डे होता है और इवेंट होता है, उस पे वो निकलते हैं यंगस्टर्स। उनके लिए मेरा पैगाम है कि वो ये काम ना करें, इससे इज्तनाब करें। इससे उनकी अपनी जान भी खतरे में पड़ती है। अगर वन व्हीलिंग करेंगे या किसी को छेड़ेंगे तो उनके खिलाफ भी बड़ी सख्त कार्रवाई हम करते हैं। और फैमिली पार्क के अंदर सिर्फ फैमिलीज ही अलाउड हैं, इसके अलावा और कोई नहीं जा सकता। उस मकसद के लिए हम स्पेशल अपने नाके लगाते हैं एट द आउटर साइड ऑफ द सिटी, ताकि इस तरह के लोगों को जो हुल्लड़बाजी करते हैं उनको वहीं पे रोका जा सके। और बाकी लोगों को हम फैसिलिटेट करते हैं, बड़े अच्छे तरीके से वो पार्क्स में आते हैं और अपनी खुशियां एंजॉय करते हैं। ऐसे लोग जो हुल्लड़बाजी करते हैं, जो वन व्हीलिंग करते हैं, इनकी भी ईद खराब करने के हैं आपके? मैम, ईद ये अपनी खुद जो है वो खराब करते हैं, बिकॉज वन व्हीलिंग आपको पता है कि इंतहाई एक डेंजरस अमल है जिससे जान भी जा सकती है। बहुत सारे आपने पास्ट में इवेंट्स इस तरह के देखे हैं जिसपे लोगों की जानें गई हैं, और फिर उसके बाद जो उनकी फैमिली के लिए एक ट्रॉमा होता है, उनके अपने लिए जो ट्रॉमा होता है वो एक बहुत ही डिफिकल्ट होता है। इसी तरीके से अगर बाइक से स्लिप हो जाए बंदा, जान उसकी ना भी जाए, तो उसका कोई लिम्ब जो है वो उसको नुकसान पहुंच जाए,
تو پوری زندگی کے لیے بندہ معذور ہو جاتا ہے. تو اس بات کا ان کو خیال کرنا چاہیے, اسی لیے ہم اس پہ بڑی اسٹرکٹ انفورسمنٹ کرتے ہیں. ان کے لیے بھی سیم رول اپلائی کرتا ہے کہ عید کے دن اگر آ کے وہ ون ویلنگ کریں گے تو ان کو پھر تھانے کی جو ہے اس میں رات گزارنی پڑے گی. اچھا, مجھے لگا تھا خالی چلان ہی آپ کریں گے, آپ تو تھانے پہنچانے کی باتیں بھی کر رہے ہیں. 3-4 چیزوں کے اوپر, 3-4 وائلیشنز کے اوپر ہم نے بڑا اسٹرکٹ کریک ڈاؤن کیا ہے آئی جی صاحب کے اور منسٹر صاحب کے احکامات کے اوپر, جس میں بغیر لائسنس کے بائک چلانا یا گاڑی چلانا, انڈر ایج ڈرائیونگ کرنا, ایک بائک پہ 2 سے زیادہ لوگوں کا بیٹھنا, اور لین وائلیشن کرنا, ہیوی وہیکلز جو لین وائلیٹ کرتی ہے. اس سے نہ صرف جو سلو وے جو چھوٹی گاڑیاں ہوتی ہیں ان کا کنجسٹڈ ہو جاتا ہے روڈ, اور ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, اس کے علاوہ روڈ کا انفراسٹرکچر بھی خراب ہوتا ہے. تو ان 4 وائلیشنز کے اوپر ہم ایف آئی آر رجسٹر کر رہے ہیں. اور یہ جو ون ویلنگ ہے یہ تو آلریڈی ایک بہت بڑا آفینس ہے, ڈرفٹنگ آف کارز اینڈ ون ویلنگ, اس پہ پہلے سے ہی ایف آئی آر رجسٹر کی جاتی ہے. اچھا سر, ابھی آپ نے ذکر کیا کہ 2 جگہوں کو جو انتظامیہ نے پبلک پارک ڈکلیئر کیا ہے, وہاں کوئی مختص پارکنگ ہے یا بس جہاں دل کیا وہاں گاڑی پارک کر دی؟ نہیں میم, دونوں جگہوں کے اوپر کافی بڑی پارکنگ سپیسز اویلیبل ہیں, لیک ویو پارک کے اوپر بھی, اور اسی طرح دامن کو میں 2-3 ڈفرینٹ پکنک اسپاٹس ہیں جہاں کی اپنی پارکنگ ڈیزگنیٹڈ پارکنگ ہے. اور جب وہ پارکنگ کی کیپیسٹی ان کی فل ہو جاتی ہے تو ہم نے یہ ایک میکینزم بنایا ہوا ہے کہ ہم پہلے سے ہی گاڑیوں کو انٹر نہیں ہونے دیتے جب تک پارکنگ کی اسپیس وہاں پہ کریٹ نہ ہو جائے. لاسٹ عید کے اوپر بڑا اچھے طریقے سے ہم نے مینج کیا دونوں جگہوں کو, اور پارکنگ کی اسپیس بہت زیادہ اویلیبل تھی. ابھی لوگوں کے بہت زیادہ وہاں پہ آنے کے باوجود پارکنگ کی اسپیس اویلیبل تھی, تو یہ چیز اس دفعہ بھی ہم انشور کریں. اچھا سر, اسلام آباد پولیس کو نا ایک اور چیز بھی فیس کرنا پڑتی ہے کہ لیک ویو پارک سے گزر کے لوگ مری کی طرف رخ کرتے ہیں, نارڈرن ایریاز کی طرف نا, تو ان کو آپ لوگ کس طرح سے مینج کرتے ہیں؟ لاسٹ ٹائم چھوٹی عید کے اوپر جو مری روڈ کا انڈر پاس ہے, جو کہ بڑی فینومینل سکسیس ہے, 35 ڈیز کے اندر انٹیریئر منسٹر اور سی ڈی اے نے بڑا مل کے اس کو بہت فاسٹ ٹریک کے اوپر کیا. اب تو وہ ایک فلی کنسٹرکٹڈ وہاں پہ روڈ ہے. پہلے جب انڈر کنسٹرکشن تھا تب بھی ہم نے اس کو اچھے طریقے سے مینج کیا بائی ڈپلوئنگ آر مین پاور. جو مری جانے والے لوگ تھے وہ مری کی طرف چلے گئے, جو لیک ویو آنے والے لوگ تھے وہ لیک ویو کی طرف آ گئے, اور اسی طریقے سے ہم نے ٹریفک کی روانی کو مینٹین رکھا. بٹ اس دفعہ چونکہ وہ بن چکا ہے انڈر پاس, اور بہت سارے اب روٹس اویلیبل ہیں, جانے کے لیے الگ, انڈر پاس اوپر سے آنے کے لیے الگ, مری سے اس طرف آنے کے لیے علیحدہ روڈ اویلیبل ہے, تو اس دفعہ انشاءاللہ کوئی کنجیشن نہیں ہوگا اس میں انشاءاللہ. یہ تو بات ہو گئی سر سیرگاہوں کی, عید کے دوسرے یا تیسرے روز کی. عید والے دن, عید کی نماز کے دوران بے تحاشا لوگ نکلیں گے عید کی نماز کے لیے, تو اس وقت ٹریفک کے لیے آپ کا کیا لاہ عمل ہے؟ عید کی نماز کے حوالے سے بھی ہماری اسپیشل ڈیوٹی لگتی ہے, اور جو عید الاضحیٰ ہے اس پہ جلدی ہو جاتی ہیں نمازیں مساجد کے اندر. اس تمام مساجد پہ ہماری ڈیوٹی ہوگی. زیادہ رش والا پوائنٹ ایک فیصل مسجد کا ہوتا ہے, جہاں پہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ ڈفرینٹ جگہوں سے نماز کے لیے رخ کرتے ہیں اس کا. وہاں پہ ایمپل اسپیس اویلیبل ہے پارکنگ کی. لاسٹ ٹائم پہ بھی بڑی اچھے طریقے سے ہم نے مینج کیا تھا, اور اس دفعہ بھی انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے مینج کریں گے. لوگ عید کی خوشیاں منانے اپنے آبائی گاؤں روانہ ہوتے ہیں, تو ہم نے دیکھا ہے کہ ایک تو جو گاڑی مالکان ہوتے ہیں اوور لوڈنگ کرتے ہیں, بہت زیادہ لوگوں کو مطلب بٹھا لیتے ہیں اس میں, یا سامان بہت زیادہ ہوتا ہے, اور دوسرا زائد کرایہ جات کی جو شکایات ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں. ان کو کس طرح سے مینج کریں گے آپ؟ میڈم, جیسے کہ آئی جی صاحب کہتے ہیں کہ سوائے پولیس والوں کے باقی سب لوگ اپنے گھروں میں جا کے آبائی گاؤں میں خوشیاں سیلیبریٹ کریں گے سوائے پولیس والوں کے, بیکاز ہم یہیں پہ رہ کے یہ چیزیں انشور کریں گے. زائد کرایہ کے حوالے سے ہم ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں, اور ہم تمام جتنے بھی بس سٹاپس ہیں اسلام آباد میں ان سب پہ ہماری ڈیوٹی وہاں پہ اویلیبل ہے. آج بھی فیض آباد کا جو بس سٹاپ ہے وہاں پہ ہماری ٹیم جا کے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے انہوں نے جتنے بھی جو ٹریولرز تھے ان سے دریافت کیا کہ کسی بھی قسم کی کوئی زائد کرایے کی اگر کمپلین آتی ہے تو اس پہ بڑا سخت ایکشن لیتے ہیں ہم. اس ٹرانسپورٹ کو جو ٹرانسپورٹ مینیجر ہے اس سے ایک تو کرایہ واپس کرواتے ہیں, اور ساتھ ساتھ اس کے خلاف قانونی کارروائی بھی کرتے ہیں. تو یہ ہم اس کو کنٹینیو رکھیں گے جب تک یہ عید کی چھٹیاں چل رہی ہیں اس کے دوران. یہ تو سر ہو گئی یہ جو بس کا مالک ہے یا جو بھی ہے اس کے اگینسٹ. جو بس اڈوں کے مالکان ہیں جو اس چیز کو بڑھاوا دیتے ہیں, ان ادر ورڈس اگر آپ کہہ لیں تو, ان کے لیے بھی کوئی ہے؟ آپ
میم اس میں جو بس کے اڈے کا مینیجر ہے یا جو مالک ہے یا جو بندہ رسپانسبل ہے زائد کرایہ لینے کے لیے، ان سب کے خلاف قانونی کارروائی کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہماری ہیلپ لائن بھی اویلیبل ہے، اس پہ بھی ہمیں کالز آتی ہیں. FM کے تھرو ہمیں لوگ انفارم کرتے ہیں. جیسے جیسے جو ہمیں انفارمیشن آتی ہے اس کے اوپر ہم فوری کارروائی کرتے ہیں اور بڑا اسٹرکٹ ایکشن لیتے ہیں. نہ صرف کرایہ واپس کرواتے ہیں بلکہ ان کے خلاف قانونی کارروائی بھی کرتے ہیں. سر ایک لاسٹ کوشچن میرا کہ ہم نے اکثر دیکھا ہے یہاں پہ تو وہ بڑا رولز اینڈ ریگولیشنس کو فالو کرتے ہیں، لیکن جب اسلام آباد کی حدود سے نکل جاتے ہیں تو زیادہ سواریاں بٹھا لیتے ہیں غالباً، تو بہت سی گاڑیوں کا ہم نے دیکھا کہ بہت برے طریقے سے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے. کیا یہاں گاڑیوں کی جو مینٹیننس ہے اس کو بھی چیک کیا جاتا ہے یہاں سے روانہ ہوتے وقت؟ کوئی ہے سچ؟ یہ بیسیکلی تو سبجیکٹ ہے ایکسائز کا، بیکاز گاڑیوں کی فٹنس سرٹیفکیٹ وہاں سے ایشو ہوتے ہیں، ان کے ساتھ مل کے بھی ہم کام کرتے ہیں. اس کے علاوہ چونکہ میں موٹر وے پولیس کے اندر بھی میں نے کچھ عرصہ اسپینڈ کیا ہے، تو موٹر وے کے اوپر بھی بڑا اسٹرکٹلی اس بات کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ گاڑی اوور لوڈڈ نہ ہو. آپ کو پتا ہے کہ موٹر وے جب جیسے ہی آپ M1 پہ یا M2 کے اوپر جاتے ہیں تو ان کے ڈیزگنیٹڈ پوائنٹس ہیں جہاں پہ بسز کو کھڑا کر کے چیک کیا جاتا ہے. ایک تو اوور لوڈنگ چیک کی جاتی ہے اور دوسرے نمبر پہ کوئی زائد کرایہ کسی نے بعد میں تو نہیں لیا ڈیورنگ دا ٹریولنگ، نہیں لیا. اگر لیا ہو تو ان کے خلاف موٹر وے پولیس بھی اسی طریقے سے کاروائی کرتی ہے جیسے ہم کرتے ہیں. کچھ گاڑیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو موٹر وے سے نہیں جاتی، وہ GT روڈ یوز کرتی ہیں. GT روڈ اور موٹر وے دونوں کے اوپر موٹر وے پولیس کی ڈپلائمنٹ موجود ہوتی ہے. سر عید الاضحیٰ کے حوالے سے اور ابھی جو موجودہ مویشی منڈیوں کے ارد گرد صورتحال ہے اس حوالے سے اگر آپ کوئی میسج دینا چاہیں سر؟ دیکھیں میرا یہی میسج ہوگا کہ تمام لوگ قانون کی پاسداری کو یقینی بنائیں. ہم ٹریفک پولیس اور اسلام آباد پولیس ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے. منڈیوں کے حوالے سے جو ڈیزگنیٹڈ پلیسز ہم نے بنائی ہیں اس کے اوپر پارکنگ کریں، جو روڈ ہے اس کے اوپر پارکنگ نہ کریں تاکہ نہ صرف آپ کو بلکہ دوسروں کو بھی انکنوینئنس نہ ہو. اسی طریقے سے جو تفریح گاہیں ہیں اس میں آپ بے شک جائیں، اپنی فیملیز کے ساتھ جائیں، انجوائے کریں عید کی خوشیوں کو. جو ینگسٹرز ہیں جو ویلنگ کرتے ہیں یا ڈرفٹنگ کرتے ہیں ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ اسلام آباد ٹریفک پولیس موجود ہے اور بہت ویجیلنٹ ہے. اگر آپ اس طرح کے کوئی کام کریں گے تو نہ صرف آپ اپنی لائف کو انڈیجر کریں گے بلکہ آپ اپنی فیملی کے لیے بھی ایک لائبلٹی ثابت ہو سکتے ہیں اگر آپ کو پوری زندگی بیڈ پہ گزارنی پڑ جائے. تو میری آپ سے درخواست ہے کہ اس طرح کی چیزوں سے پرہیز کریں اور اس طرح کے کام نہ کریں تاکہ آپ کی لائف بھی محفوظ رہے اور آپ اپنی عید کی خوشیاں اپنی فیملیز کے ساتھ سیلیبریٹ کر سکیں. اس کے علاوہ FM 92.4 سنتے رہیں، لمحہ بلمحہ آپ کو یہ اپڈیٹ کرتے رہیں گے اباؤٹ دا روڈ سچویشن. کہیں پہ کوئی کنجیشن ہو تو امیڈیٹلی یہ آپ کو انفارم کرتے ہیں، اور کہیں پہ بھی کسی قسم کا آپ کوئی پرابلم فیس کریں تو ہماری ہیلپ لائن 1915 کے اوپر کال کریں، آپ کو اس پہ امیڈیٹ رسپانس ملے گا. تھینک یو.